آج اگر کسی سے پوچھا جائے میاں کیا حال ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے، کہتا ہے جی جی اچھا گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے۔ صاحب یہ تو موت کے وقت ہی پتہ چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا، ہم خود ہی گزر گئے۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک غلام کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی بھی زمین کا دائرہ مکمل کر لے وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص خوشی خوشی دوڑ پڑا، چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے ظہر ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر افسوس کہ لالچ نے غلبہ پا لیا۔ سوچا کہ تھوڑا سا اور بھی چکر کاٹ لوں، آگے بھاگتا رہا، دوڑتا رہا۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لوں۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا، کافی آگے جا چکا تھا۔ جب اس نے پیچھے کا سفر شروع کیا تو اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب پیچھے آنے لگا تو وہ جتنا تیز چلتا اسے پتہ چلتا کہ سورج بھی اتنا ہی تیز ڈھل رہا ہے۔ بغیر کسی سواری کے بھاگتا رہا، دوڑتا رہا کہ شام سے پہلے پہلے بادشاہ کے پاس میں نے پہنچنا ہے۔ اگر شام سے پہلے پہلے میں پہنچا تو تب یہ ساری جائیداد میری ہو جائے گی، یہ زمین میری ہو جائے گی۔ جب یہ زمین میری ہو جائے گی تو میں علاقے کا سب سے بڑا امیر بن جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹ گیا۔ اب سینہ درد سے پھٹ گیا تھا مگر وہ تھا کہ دوڑے ہی جا رہا تھا۔ آخر جب سورج غروب ہو گیا تو یہ شخص ہانکتا ہوا بادشاہ کی چوکھٹ پہ آ گرا۔ اس کا جگرا تو ویسے ہی پھٹ چکا تھا مگر افسوس کہ اب دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی۔ یہ صبح سے لے کر شام تک بھاگنے والا، دوڑنے والا شخص شام کو جیسے ہی بادشاہ کی چوکھٹ پہ آ کے گرا تو گرتے ہی یہ شخص فوت ہو گیا۔ جسم سے روح نکل گئی، زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اب جس جگہ یہ شخص گرا تھا اسی جگہ ہی اس کی قبر بنائی گئی۔ بادشاہ نے اس کی قبر کے باہر لکھ دیا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ میں اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ اس کی جاگیر صرف اتنی ہی جگہ تھی اس جگہ میں اس کی قبر بنائی گئی ہے، باقی تو یہ خواہ مخواہ ہی سفر کرتا رہا، باقی تو یہ خواہ مخواہ ہی دوڑتا رہا، پھرتا رہا۔ اس کی جاگیر تو صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے۔ ہائے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان کہتا ہے میں تو بڑے نفع میں جا رہا ہوں۔ اے حضرت انسان، آج تیری زندگی کا جو دن غروب ہوا ہے یہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ آج کا دن گزر گیا، اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے۔ انسان ساری زندگی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میاں لوگ کیا کہیں گے، اور یار لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے غفلت کی نیند سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے، 70 سال کی عمر ضائع کرنے والے، اب تو جاگ جا۔ اور تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا لیکن افسوس آخرت کی کبھی بھی فکر نہ کی، آخرت کی کبھی بھی پرواہ نہ کی۔ تو تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا، پھر شرمندگی ہی شرمندگی۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو دن باقی ہیں انہی دنوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، پکی توبہ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جا۔ اگر 50 درہم سے 5 درہم ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ پہنچتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 5 درہم ضائع ہو گئے۔ اور نادان، تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی، ابھی تک تجھے خود پر افسوس کیوں نہیں ہوا؟ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں والی زندگی جینے سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اے بندے، اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخے مار مار کے تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند رکھنے کا نقصان کیا ہے۔ ایک بوڑھا چیختا ہوا، چلاتا ہوا، دوڑتا ہوا ایک حکیم صاحب کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے حکیم صاحب مجھے دیکھیے مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں، اور جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ جس کیچڑ میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، جس بیماری میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، اب دنیا سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، اب اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ صاحب ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے۔
اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہاں۔ ایک اللہ والا تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اسے نیند کا غلبہ آنے لگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ اللہ والا اسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، آنکھ لگی، نیند آئی۔ خواب میں اسی درخت نے اللہ والے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بابا جی اگر آپ بھی میرے جیسے ہو جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ خواب کی دنیا میں اس بزرگ نے اس درخت کو کہا کہ میں تیرے جیسا بن بھی جاؤں، پہلے تو اپنی خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی کیا ہے۔ اس درخت نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر بھی مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں، جو بھی مجھے پتھر مارے میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں تو بھی میرے جیسا ہو جا تاکہ تو بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے سکے۔ اس اللہ والے نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے بتا کہ میرے اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی ہے؟ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں تو بدلے میں پھل دیتا ہے، تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، پھر بتا کہ میرے اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی ہے؟ یہ سن کر درخت نے جواب دیا بابا جی میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی ہے، خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی ہے جس نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیرا ہوا ہے، جس نے میری تمام خوبیوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور یہ خامی میرے اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اس خامی کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا وہ کون سی خامی ہے؟ تو اس درخت نے کہا اے اللہ کے نیک بندے میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کو ہی ہو جاتا ہوں، جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہوں، بس یہی میری خامی ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ہو جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے، جبکہ یہ عمل میرے اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، میں ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا، کبھی کہاں کبھی کہاں، اور یہ عمل میرے اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا ڈالا ہے۔ آج ہماری صورتحال بھی اس درخت سے ملتی جلتی ہے، ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے ہم ادھر ہی کو ہو جاتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی، ہم مرنا مدینے میں چاہتے ہیں مگر انجوائے کافروں کے ملک میں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی بھی شخص 10 منٹ لگا دیں تو ہم اسی کے ہو جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پھر کسی کے کہنے پر کنجر خانے میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارا تن تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن من یاروں کے پاس ہوتا ہے، ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، کھڑے قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے رکوع میں ہوتے ہیں، مگر ہماری یادیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، سوچ کاروبار کی طرف ہوتی ہیں۔ جوانو خدا کے لیے نماز میں بھی خالص بن جاؤ، رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ، محبت اور پیار میں بھی خالص بن جاؤ، جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانا حضرت انسان کو شیوا نہیں دیتا، حضرت انسان کو زیب نہیں دیتا۔